السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ نحل، آیت نمبر 10 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اپنے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے، پہلی آیتوں میں ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جن سے اس نے اپنے بندوں کو جانوروں اور چارپائیوں کی صورت میں نوازا ہے، اور اب وہ اپنے اس احسان کا ان آیتوں میں ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے آسمان سے ان کے لیے بارش کو نازل کیا۔ آسمان کا لفظ یہاں بلندی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس بارش میں انسانوں اور ان کے حیوانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لکم منہ شراب، اسی سے تمہارے لیے پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صاف ٹھنڈے پانی کو شیرین بنا دیا ہے، میٹھا بنا دیا ہے تاکہ تم اسے پی سکو، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اسے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو، یعنی بارش کے اس پانی کے ساتھ اس نے تمہارے لیے درخت اگا دیے جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے معنی ہے تم چراتے ہو، اسی وجہ سے اونٹوں کو سائم کہا جاتا ہے کیونکہ سوم کے معنی چرنے کے ہیں۔ ارشاد الہی ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ یعنی پانی ایک ہی ہے، مگر وہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ اس پانی سے زمین میں مختلف قسموں، ذائقوں، رنگوں، خوشبوؤں اور شکلوں کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل اور حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی آیتوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا جن سے انسان لحمی غذائیں
روغن اور دوسرے فوائد حاصل کرتا ہے۔ اور ان 2 آیات میں ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو ہمارے جسم کے لیے نباتاتی غذاؤں کا کام دیتی ہیں، اور ان آیات میں جس بات کی طرف غور و فکر کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اسی پانی سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، اور تمہارے لیے زمین بھی سیراب ہوتی ہے، اور تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ بھی محفوظ رکھتی ہے۔ پھر یہی ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی زمین اور ایک ہی ہوا اور ایک ہی سورج ہے، لیکن زمین سے ایک نہیں بلکہ لاکھوں قسموں کی نباتات اگتی ہیں، جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں، غلے اور بے پھل اور پھلدار درخت۔ پھر ان پودوں، غلوں اور پھلدار درختوں کی بھی بے شمار اقسام ہیں، جن میں سے کچھ تمہارے مویشیوں کی خوراک بنتے ہیں اور کچھ تمہاری خوراک کا کام دیتی ہیں۔ کیا یہ سمندروں سے بخارات کا اٹھنا، پھر بادلوں کی صورت میں رواں ہونا، پھر بارش کی شکل میں ان کا برسنا، پھر اسی پانی کا زمین کو سیراب کرنا، زمین کا سب جانداروں کے لیے خوراک مہیا کرنا، پھر فالتو پانی کا ندی نالوں کی صورت میں بہہ کر دوسرے علاقوں کی زمین کو سیراب کرنا، اور زائد پانی کا پھر سمندر میں گر جانا، اور پھر سمندر سے بخارات کا بننا، اس پورے چکر میں تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی خوراک کا انتظام تو ہو گیا، لیکن کیا یہ نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، یا اسے کوئی حکیم و خبیر ہستی چلا رہی ہے؟ یا کیا اس پورے نظام میں اللہ کے سوا کسی دوسرے شریک کی کوئی مداخلت کہیں نظر آتی ہے؟ اگرچہ اس پورے نظام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طبعی قوانین بنا دیے ہیں، پھر بھی اس سارے نظام کی بھاگ دوڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی مقام پر ایک مقررہ موسم میں کسی سال بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر یہ محض طبعی قوانین کا کھیل ہوتا تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں انسان کی ایک اور اہم ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی انسان جب تک پوری طرح آرام نہ کر لے وہ آگے نہیں کام کر سکتا ہے اور نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ جب تک پوری طرح آرام ریسٹ نہ کر لے وہ نہ آگے کام کر سکتا ہے اور نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کے ایک مقررہ حساب کے تحت آنے جانے کا انتظام فرما دیا۔ سورج کی گردش سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، اور سورج ہمیں روشنی بھی پہنچاتا ہے اور دھوپ اور حرارت بھی پہنچاتا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طرح چاند اور ستارے ہمیں رات کو روشنی پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو رات اس قدر تاریک اور گھناؤنی ہو جاتی ہے کہ راستے کا نظر آنا تو درکنار، انسان ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان چیزوں کے علاوہ انسان کے لیے سورج، چاند اور ستاروں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سیاروں کو انسان کی خدمت کے لیے مقررہ قواعد کا پابند بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور رنگ برنگی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے محض انسان کی ضروریات کو ہی ملحوظ نہیں رکھا بلکہ اس کے ذوق جمال کو بھی ہر کام میں ملحوظ رکھا ہے۔ رات کو اگر فضا صاف ہو تو یہی چاند اور ستارے انسان کو ایک بڑا حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ کسی لہلہاتے کھیت میں جائیے، کسی باغ کی سیر کیجیے، وہاں بعض طویل الاقامت اور بعض چھوٹے درختوں کے مناظر دیکھیے، مختلف رنگ کے پھول دیکھیے، پھر ایک ہی پھول کے مختلف رنگ اور اس کی پنکھڑی اور کومپل کو ملاحظہ فرمائیے، پھر ان کی مہک اور خوشبو سے لطف اندوز ہوئیے۔ یہ تمام اشیاء، اللہ اکبر، یہ تمام اشیاء انسانوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتی ہیں اور اس کے ذوق جمال کو تسکین دینے کے علاوہ اسے سرور بھی مہیا کرتی ہیں اور اس کی صحت پر بڑا خوشگوار اثر بھی ڈالتی ہیں۔ اور اگر انسان ان چیزوں کی تخلیق میں دھیان کرے تو اللہ کی قدرتوں پر بے اختیار عش عش کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بھی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھاٹے مارنے والے سمندر کو اور تلاطم خیز موجوں کو اپنے مخصوص قوانین کا پابند بنا دیا، حتیٰ کہ انسان سمندر کے پانی کے اندر اور اوپر تصرف کرنے کے قابل بن گیا، ورنہ ایسے وسیع اور محیط گہرے سمندر کے مقابلے میں بیچارے انسان کی حقیقت ہی کیا تھی۔ اب وہ سمندری جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذائی ضروریات بھی فراہم کر لیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی تو سخت شور اور کڑوا ہوتا ہے، جبکہ اس کے جانوروں اور بالخصوص مچھلی کا گوشت انتہائی لذیذ ہوتا ہے۔ اس میں کرواہٹ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ پھر اس سے گھونگے، صدف اور مرجان اور کئی دوسری چیزیں نکال کر اپنے زیور اور آرائش کی چیزیں بھی بناتا ہے۔ پھر کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سمندر کی پشت پر سوار ہو کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک پہنچا کر تجارتی فوائد بھی حاصل کرتا ہے۔ اگر پانی اپنے مخصوص فطری قوانین کا پابند نہ ہوتا یا نہ رہے تو انسان اس سے کبھی ایسے فوائد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے تمام اشیاء کے لیے مخصوص قوانین بنا دیے ہیں جن کی وہ بہرحال پابند رہتی ہیں۔ اس طرح انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ فرمایا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائیں اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ بھلا جو شخص جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے، بھلا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ، ساری چیزیں جس نے پیدا کی ہیں، تخلیق کی ہیں، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رواسی آپ کے سبق میں جو اس آیت میں ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ،
رواسی ایسے سلسلے کوہ کو کہا جاتا ہے جو سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زمین ہچکولے نہ کھائے، اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو جب پیدا کیا گیا تو وہ ڈگمگائی اور ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ دیکھیے ترمذی ابواب التفسیر سورۃ الناس، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیا اور رکھا گیا ہے۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے لیکن بلندی کم ہے، کہیں دور دور تک پہاڑوں کا نام و نشان ہی نہیں ملتا، اور یہ سب کچھ زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو روکنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ گویا پہاڑوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر پرسکون رہ سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے خالی کشتی پانی میں ادھر ادھر ہلتی اور ڈگمگاتی رہتی ہے، پھر جب اس میں بوجھ رکھ دیا جائے تو اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہماری زمین بھی جدید نظریہ کے مطابق فضا میں تیزی سے تیر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر متناسب اور متوازن پہاڑ ٹھوک کر اس کی ڈگمگاہٹ کو، اس کے ہلنے کو بند کر دیا۔ اور واضح رہے کہ زمین کی سورج کے گرد گردش کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو آج تک 4 دفعہ بدل چکا ہے۔ بہرحال موجودہ تحقیق یہی ہے کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور کل کا حال اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا رواسیہ ان تمید بکم وانہارا وسبلا لعلکم تہتدون۔ پھر انہی پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو رواں کیا، چنانچہ دنیا کے بیشتر دریاؤں کے منابع پہاڑوں ہی میں واقع ہوتے ہیں۔ پھر انہی پہاڑوں سے ندی نالے نکلتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے ساتھ ساتھ راستے بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ ان قدرتی راستوں کی اہمیت پہاڑی علاقوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ وعلامات، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں راستے بنا دیے تاکہ اس کے بندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف آ جا سکیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے درمیان سے رستے اور گزرگاہیں بنا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ وہ لوگ راہ پائیں۔ وعلامات، اور رستوں میں نشانات بنا دیے، یعنی اس نے بڑے بڑے پہاڑوں میں بھی اور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں میں بھی ایسے نشانات بنا دیے ہیں جن سے مسافر اپنی گمشدہ منزل کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کر لیتے ہیں، یعنی رات کی تاریکیوں میں لوگ ستاروں سے رستے معلوم کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ کوئی ٹیلا ہے یا کوئی ندی نالا بہ رہا ہے یا گھاٹی ہے، ایسی علامات اور بعض دیگر عارضی علامات جیسے کوئی بلند درخت ہے یا قصبہ یا بلند عمارت وغیرہ، ایسی چیزوں کے دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسافر ان علامات کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہا ہے یا نہیں۔ ان علامات کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب انسان کو کسی ایسے لق و دق صحرا میں سفر کرنا پڑے، بیابان اندھیرے صحرا میں سفر کرنا پڑے جہاں کوئی نشان راہ اور علامت نہ ہو۔ ایسی جگہ پر راہ بھول جانے والے اور بھول بھلیوں میں پڑ جانے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر ایک دفعہ کوئی راہ بھول جاتا ہے، راستہ بھول جائے، تو دوبارہ راستہ ملنا بڑا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کر لیتے ہیں۔ رات کے وقت انسان ستاروں کی چال سے وقت بھی معلوم کر سکتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے اور کتنا باقی ہے اور کتنی سمت باقی ہے۔ رات کے وقت سفر میں ستارے پوری رہنمائی کا کام دیتے ہیں، خواہ یہ سفر بحری ہو یا بری ہو۔ آج کل سفر میں عموماً
قطب نما سے مدد لی جاتی ہے، جبکہ حقیقتاً یہ بھی ستاروں سے بالواسطہ رہنمائی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، قطب نما کی سوئی ہمیشہ عین شمال یا قطبی ستارے کی طرف ہو جاتی ہے، جس سے دوسری سمتوں کے نشان اس قطب نما پر لگا دیے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اور تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے، کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی نہ پیدا کر سکے؟ تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس قدر نشانیاں اور قدرتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب فطری چیزیں ہیں، جنہیں ہر شخص اپنی آنکھوں سے بچشم خود ملاحظہ کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور ایسے سیدھے سادے انداز میں بیان ہوئی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شہری اور دیہاتی، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ، سب اس کو دیکھ کر ان میں غور کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے، اور اگر انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو وہ اللہ کے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو اسے نہیں گن سکتے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی وہ تم سے درگزر فرماتا ہے۔ اگر وہ تمہیں یہ حکم دے دیتا کہ تم اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرو، جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کا شکر ادا کرو، تو تم ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے اس حکم کی تم اطاعت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور حکم کی اطاعت نہ بجا لانے کی وجہ سے اگر وہ تمہیں عذاب دیتا تو وہ بھی حق بجانب تھا، لیکن وہ تو غفور الرحیم ہے، تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور تمہارے بہت تھوڑے سے عمل کی بھی جزا عطا فرما دیتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں تم سے جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا، بشرط یہ کہ تم اس کے حضور توبہ کرو، اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بن جاؤ کہ تمہاری توبہ اور انابت کے بعد وہ تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں اپنے عذاب سے بھی بچائے گا۔ یہ چند موٹی موٹی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں جو آپ نے آج کے سبق میں اور پچھلے سبق میں پڑھی ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ذکر کیا، لیکن اگر تم ان کی جزئیات میں یا دوسری چیزوں میں غور کرو تو اللہ کی اس قدر نعمتیں معلوم ہوں گی جو شمار میں بھی نہیں آ سکتی۔ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر گزار بنتا، مگر اس نے الٹا اللہ تعالیٰ کے شریک بنانے شروع کر دیے۔ پھر بھی اللہ ان کے ایسے جرائم کو درگزر کرتے ہوئے از راہ مہربانی انہیں ان تمام نعمتوں سے یہ ساری نعمتیں ان کو مہیا کرتا رہتا ہے اور ان کو فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔